شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں حسن بیان کا 7واں پروگرام۔ ہمارے آج کے پروگرام میں 3 نئی ٹیمیں شامل ہوئی ہیں اور ان 3 ٹیموں کے ساتھ ہم لگاتار 3 پروگرام کریں گے۔ ہماری پہلی ٹیم جو ہے وہ علی گروپ ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم تینوں ٹیموں سے تعارف حاصل کریں گے۔ حافظ عطاء النعیم، شہاب احمد، شاہجہان احمد، نادی احمد، خبیب احمد، سید امتیاز احمد۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین، تعارف جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب ہم اپنا پہلا راؤنڈ شروع کریں گے 7ویں پروگرام کا۔ پہلا راؤنڈ جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اردو منظوم کتاب در ثمین، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اردو منظوم کتاب کلام محمود، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی منظوم کتاب کلام طاہر، اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو منظوم پاکیزہ کلام ہے در عدن، ان میں سے ہم جو مشہور نظمیں ہیں ان کے پہلے شعروں میں سے 1 یا 2 یا 3 الفاظ جو ہیں وہ ٹیموں کے سامنے رکھیں گے۔ ہر ٹیم سے ہم 2 سوالات کریں گے پہلے راؤنڈ میں، اور ہر ایک سوال کے 20 نمبر وہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ہر سوال کے 4 جز ہوں گے۔ اب ہم علی گروپ سے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال پوچھتے ہیں۔ جی علی گروپ تیار ہیں آپ صاحب؟ آپ سے پہلا سوال ہے، ایک لفظ ہے متوالو۔ ہم آن ملیں گے مت والو، بس دیر ہے کل یا پرسوں کی، تم دیکھو گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دید کے ترسوں کی۔ جی بالکل درست ہے، 5 نمبر آپ کے ہوئے۔ یہ کس کا کلام ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام، بالکل درست ہے۔ اور یہ کس کتاب میں سے ہے؟ کلام طاہر میں۔ جی 15 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ 5 نمبر ابھی آپ کے بقایا ہیں جو آپ نے ترنم پیش کرنا ہے۔ ہم آن ملیں گے مت والو، بس دیر ہے کل یا پرسوں کی، تم دیکھو گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دید کے ترسوں کی۔ جی بالکل درست ہے جی، 20 نمبر آپ کے ہوئے۔ آپ سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال، ایک لفظ ہے عز و جل۔ ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ جی بالکل درست ہے جی، 5 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں۔ ابھی بقایا ہے 15 نمبر، 3 جز بقایا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کن کا کلام ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام، درست ہے۔ کتاب در ثمین۔ در ثمین میں سے۔ اور ابھی آپ نے ترنم پیش کرنا ہے، 15 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ ترنم پیش کریں۔ ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ جی بالکل درست ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ نظم جو ہے یہ قادیان کے کون سے جلسے میں جب پڑھی گئی ہے تو بہت معروف ہوئی تھی؟ 1991 میں۔ اور کس نے پڑھی تھی؟ ناصر علی عثمان صاحب نے۔ بالکل درست ہے جی۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں مسرور گروپ کی طرف، شاہجہان اور منادی احمد۔ جی تیار ہیں شاہجہان؟ جی 2 الفاظ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ساری رات، آپ نے شعر مکمل کرنا ہے، بتانا ہے کس کتاب میں سے ہے، کن کا کلام ہے، اور ترنم پیش کریں گے۔ ساری رات ایک معروف نظم ہے جس میں سے یہ 2 الفاظ ہیں۔ آپ مشورہ کر سکتے ہیں منادی سے۔ جی ہاں جی، اور کون بتائے گا جی؟
اب ہم چلتے ہیں ان دوسرے بچوں کی طرف جو اس پروگرام میں شامل ہیں. ہاں جی, ساری رات. جی نعیم اللہ. ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑپایا ساری رات, جی جن کی خاطر رات لٹا دی چین نہ پایا جی ساری بالکل درست ہے. اور بتا سکتے ہیں کلام یقین کا ہے؟ رات. یہ خلیفہ رابع کا کلام حضرت ہے خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کا کلام اور کلام طاہر میں سے, کلام طاہر سے. اور اس کا ترنم پیش کریں گے. ہاں جی. جی ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں کیوں تڑ پایا ساری رات, جن کی خاطر رات لٹا دی چین نہ پایا ساری رات. ان کو شکوہ ہے کہ ہجر میں. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت خوبصورت کلام آپ نے خوبصورت آواز میں سنا. اب ہم دوبارہ آتے ہیں مسرور گروپ کی طرف. جی شاہجہان اور منادی, آپ سے دوسرا سوال ہے. 2 الفاظ پرامن منزل. آپ کے لیے 2 الفاظ ہیں پرامن منزل. جی کلام محمود سے. جی کلام محمود سے درست ہے. جی حضرت مرزا بشیر الدین محمود. ہاں جی, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام. اور شعر مکمل کرنا آپ نے 10 نمبر آپ کے ہوئے. شعر نہیں مکمل کر سکتے. جی ہاں جی, خبیب کو دیں. جی ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش. جی ترنم کون پیش کرے گا؟ جی امتیاز. نہیں ہوتا. جی نعیم اللہ پیش کرے گا. ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش. جی ناظرین, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت منظوم کلام آپ نے سنا. اب ہم چلتے ہیں اگلے گروپ کی طرف، اور اس گروپ کا نام ہے محمود گروپ. خبیب احمد اور سید امتیاز احمد. جی خبیب تیار ہیں آپ؟ جی. آپ سے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے. آپ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں آ کر پیار جتائے ہیں. چاروں منظوم. جائیں جائیں ہم روٹ گئے اب آ کر پیار جتائے ہیں، کیا ہم یادوں کی پہلا مصرع آپ نے درست بتایا ہے. جائیں جائیں ہم روٹ گئے اب آ کر پیار جتائے ہیں. کیا ہم یادوں کی باتیں ہیں، کیا ہم یادوں کے سائے ہیں. اس میں کچھ غلطی ہے, کیا ہم یادوں آپ مشورہ کر سکتے ہیں. جائیں جائیں ہم روٹ گئے اب آ کر پیار جتائے ہیں. کیا ہم یادوں کی باتیں ہیں، کیا ہم. جی کس کا کلام ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ. حضرت فیصلہ خود کریں آپ, میں نے تو فیصلہ کرنا ہے آپ کو نمبرز دینے کا. کلام طاہر میں سے. کلام طاہر میں سے درست ہے. جی حضرت مرزا طاہر احمد حضرت صاحب خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام ہے. طاہر احمد صاحب خلیفہ رابع کا کلام ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام ہے. جی ترنم آپ نے پیش کرنا ہے, اور شعر آپ نے مکمل نہیں کیا, اس کے بھی آپ کے آدھے نمبر ہوں گے. جائیں جائیں ہم روٹ گئے اب آ کر پیار جتائے ہیں، جب ہم خوابوں کی باتیں ہیں، جب ہم یادوں کے سائے ہیں. جی جائیں جائیں
ہم روٹھ گئے، اب آ کر پیار جتائے ہیں، جب ہم خوابوں کی باتیں ہیں، جب ہم یادوں کے سائے میں سائے ہیں. سایہ. بہت خوبصورت ترنم آپ نے پیش کیا ہے. آپ کو 12.5 نمبر تو پہلے ملے ہیں کیونکہ آپ نے آدھا شعر مکمل کیا تھا، پہلا مصرع آپ نے صحیح بتایا تھا، اور جو ترنم آپ نے پیش کیا وہ ماڈریٹر صاحب پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کو اس کے کتنے نمبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی آپ سے دوسرا سوال ہے پہلے راؤنڈ کا. 2 الفاظ آپ کے لیے ہیں میرے سامنے. برا سمجھے ایک معروف نظم ہے، تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا. مشورہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہو سمجھے بھی تو کیا سمجھے. ایک غلطی ہے. خواہ کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے. بالکل درست ہے. 5 نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں. کس کتاب میں سے ہے اور کن کا کلام ہے؟ کلام محمود میں سے ہے. وقت آپ کے پاس محدود ہے. دورسمین میں سے ہے. درست ہے جی. ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. جی درست ہے. 15 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. اب ترنم ہے بقایا. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے. جی بالکل درست ہے. اور اس درست جواب کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ناظرین 3 ٹیمیں ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہیں اور یہ تینوں ٹیمیں جو ہیں وہ نئی ہیں. علی گروپ، مسرور گروپ اور محمود گروپ. اب ہم ماڈریٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر نمبرز کی پوزیشن کیا ہے. ہمارے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر علی گروپ نے حاصل کیے ہیں 40 نمبر، مسرور گروپ نے حاصل کیے ہیں 10 نمبر اور محمود گروپ نے حاصل کیے ہیں 36 نمبر. ناظرین دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں ہم دونوں ٹیموں سے 2 سوالات پوچھیں گے اور انہی 4 کتب میں سے جو معروف نظمیں ہیں ان کے پہلے مصرے جو ہیں وہ پرچیوں پہ لکھ دیے گئے ہیں. 2 پرچیاں ہر ایک ٹیم کو ہم نے دے دی ہیں. سب سے پہلے ہم علی گروپ کی طرف چلتے ہیں. حافظ عطاء النعیم اور شہاب احمد. جی پہلی پرچی کھولیں اور جو مصرع اس پہ ہے وہ پڑھ دیں. جی کون سا مصرع ہے جی؟ نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں ساکی. نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں ساکی. نہیں آتا. جی شہاب مشورہ کر سکتے ہیں آپ. جی 5 نمبر آپ کے کٹ گئے ہیں. اب آپ نے 15 نمبر اس کا جواب دینا ہے. اب بتا سکتے ہیں کہ یہ کن کا کلام ہے؟ کلام محمود میں. کلام محمود میں سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ. جی درست ہے. 10 نمبر آپ کے ہوئے اور شعر آپ نے مکمل نہیں کیا. جی درست ہے جی. اب ہم دوسرا سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور دوسری پرچی آپ نے کھولنی ہے. جی جی کون سا مصرع ہے؟ تیری راہوں میں کیا کیا ابتلا روزانہ آتا ہے. جی تیری راہوں میں کیا کیا ابتلا روزانہ آتا ہے. شرار حسن کا جلتا ہوا پروانہ آتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ جواب آپ مکمل نہیں دے سکے. پہلا مصرع تو پرچی پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے دوسرا مصرع بتانا تھا، وہ درست نہیں ہے. جی کس کا کلام ہے یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ کلام محمود میں سے. کلام محمود میں سے. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی یہ اللہ. آپ بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا. 3 جز جو ہیں ان کے آپ نے غلط جواب دیے ہیں.
یہ کلام محمود میں سے نہیں ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام نہیں ہے، اور نہ ہی آپ شعر مکمل کر سکے ہیں۔ اس طرح دوسرے راؤنڈ کے پہلے سوال میں کوئی نمبر آپ کے حصے میں نہیں آیا۔ جی دوسری ٹیم میں خبیب جی بتا سکتے ہیں، یہ شعر مکمل کریں جی۔ خبیب کو دیں جی۔ تیری راہوں میں کیا کیا ابتلا روزانہ آتا ہے؟ وفا کا امتحان لینا تجھے کیا کیا نہ آتا ہے؟ یہ بالکل درست ہے۔ اور کس کا کلام ہے یہ؟ کلام محمود میں سے ہے؟ نہیں، یہ تو غلطی، درسمین میں سے ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کلام طاہر میں سے، کچھ نہ کچھ سے درست ہوگا۔ دریدن کلام طاہر میں سے ہے، کلام طاہر میں سے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام ہے۔ ترنم پیش کر سکتے ہیں امتیاز جی۔ تیری راہوں میں کیا کیا ابتلا روزانہ آتا ہے؟ تیری راہوں میں کیا کیا ابتلا روزانہ آتا ہے، وفا کا امتحان لینا تجھے کیا کیا نہ آتا ہے۔ جی ناظرین، علی گروپ سے ہم نے دونوں سوالات پوچھ لیے ہیں دوسرے راؤنڈ کے۔ اب ہم مسرور گروپ کی طرف چلتے ہیں، شاہ جہان اور منادی احمد۔ جی پرچی کھولنی ہے آپ نے اور بتانا ہے کہ آپ کے حصے میں، آپ کی قسمت میں کون سا مصرع ہے۔ جی اونچی آواز میں پڑھ دیں شاہ جہان۔ گھٹا کرم کی ہجوم میں بلا سے اٹھی ہے۔ جی گھٹا کرم کی ہجوم بلا سے اٹھی ہے۔ قدر مشکل ہے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ کلام محمود میں سے ہے۔ کس کا کلام ہے؟ کلام محمود میں سے کس کا کلام ہے؟ حضرت مسلم موعود۔ جی آپ کے تینوں جز جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور شعر بھی آپ مکمل نہیں کر سکے، اس لیے ترنم بھی آپ پیش نہیں کر سکے۔ کوئی نمبر آپ کو اس سوال کے جواب کا نہیں ملے گا۔ جی خبیب شعر مکمل کر سکتے ہیں؟ گھٹا کرم کی ہجوم بلا سے اٹھی ہے۔ مائک دیں جی خبیب کو۔ نہیں آتا جی، کسی کو نہیں آتا؟ گھٹا کرم کی ہجوم بلا سے اٹھی ہے، کرامت ایک دل درداشنا سے اٹھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام ہے اور کلام طاہر میں سے ہے۔ جی شاہ جہان دوسرا سوال اور دوسری پرچی جی کھولیں۔ وقت کم ہے بہت ہیں کام چلو۔ وقت کم ہے بہت ہیں کام چلو۔ شرگزی ہو رہی ہے شام چلو۔ ایک لفظ درست نہیں ہے۔ وقت کم ہے بہت ہیں کام چلو۔ جی شاہ جہاں کن کا کلام ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام درست ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ کلام طاہر۔ جی 10 نمبر آپ کے ہوئے۔ 10 نمبر ابھی بقایا ہیں، آپ نے ترنم بھی پیش کرنا ہے اور شعر بھی مکمل کرنا ہے۔ تیری راہ وقت کم ہے بہت ہے کام چلو، مرگزی ہو رہی ہے شام ملگجی ہو رہی ہے شام چلو۔ جی درست ہے۔ 15 نمبر آپ کے ہوئے اور ترنم پیش کریں جی منادی۔ وقت کم ہے بہت ہیں کام چلو، ملگدی ہو رہی ہے شام چلو۔ جزاکم اللہ حسنا جزا۔ ملگجی ہو رہی ہے شام چلو، درست آپ نے جواب دیا۔ جو ترنم ہے اس کے نمبر جو ہیں وہ ماڈریٹر صاحب پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کو کتنے نمبر دیں گے۔ جی بالکل درست ہے جی ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم تیسرے گروپ کی طرف چلتے ہیں، محمود گروپ، خبیب احمد اور سید امتیاز احمد۔ جی پرچی کھولیں اور دیکھیں کہ پہلا مصرع کون سا لکھا ہوا ہے۔ جی اونچی آواز میں پڑھ دیں۔ جو درد سسکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، جی بہت آسان، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے۔ جی بالکل درست ہے۔ شعر مکمل آپ نے کیا۔ 5 نمبر آپ کے۔ کلام محمود میں اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ یہ آپ نہیں خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ کا جی کلام ہے اور آپ کلام کے پاس طاہر وقت تھا اس لیے میں درست آپ کا جواب مانتا ہوں۔
کیونکہ وقت کے اندر آپ نے درست جواب دے دیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام طاہر میں سے 15 نمبر آپ کے ہوئے. ترنم آپ نے پیش کرنا ہے اور ترنم کے لیے آپ نے سید امتیاز کو رکھا ہوا ہے. جی امتیاز. جو درد سے سکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے. جی آپ سے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال. پرچی کھولیں خبیب. اے خدا کار سازو اے پوشو کردگار، جی. اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. میرے پروردگار. جی درست ہے. 5 نمبر. دورسمین میں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. جی بالکل درست ہے. 15 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. ترنم. جی امتیاز. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. بہت خوبصورت ترنم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت نظم ہے جو آپ نے پیش کی ہے. اور آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ اس نظم کے کتنے شعر ہیں؟ جی خبیب. 357 51 نو درست نہیں ہے. جی 350 نہیں. جی 350 اور کوئی بھی نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس لمبی نظم کے 457 اشعار ہیں لیکن 100 کا فرق ہے. 457 اس کے شعر ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اب ہم چلتے ہیں شہزاد کاشف کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نمبرز کی پوزیشن اس وقت تک کیا ہے. ہمارے دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر علی گروپ نے حاصل کیے ہیں 10 نمبر، مسرور گروپ نے حاصل کیے ہیں 17 نمبر، جبکہ محمود گروپ نے حاصل کیے ہیں 37 نمبر. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف. ہمارا تیسرا راؤنڈ ایک سوال ایک پہیلی کے عنوان سے ہوتا ہے اور ہم تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال پوچھیں گے اور اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی واقعہ یا کوئی شخصیت جو ہے صحابہ میں سے یا کسی مقام کا ذکر کیا جائے گا اور ان ہنٹس کو ملا کر ٹیموں نے جواب دینا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم علی گروپ سے پوچھتے ہیں سوال. جی حافظ صاحب اور شہاب. ایک جنگ جس میں مسلمانوں کو شدید اذیت پہنچی اور اس کی وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک درے پہ کھڑا کیا تھا اور ان صحابہ نے سمجھا کہ فتح ہو گئی ہے، اب اس درے کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں. آپ نے اس جنگ کا نام بتانا ہے. غزوہ احد. غزوہ احد. جواب بالکل آپ کا درست ہے. ناظرین اب ہم چلتے ہیں مسرور گروپ کی طرف. شاہ جہان اور منادی، آپ کے لیے ایک شخصیت ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے. 2 ہنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، یار غار، اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر ایمان لائے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی حضرت اللہ ابو عنہ۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ناظرین، تیسرے گروپ کی طرف چلتے ہیں، اور تیسرا گروپ ہے محمود گروپ، خبیب احمد اور سید امتیاز احمد۔ جی خبیب تیار ہیں؟ جی دیا آپ کے لیے میرے پاس 3 ہنٹس ہیں۔ ایک واقعہ ہے جس کی طرف یہ ہنٹس اشارہ کریں گے اور آپ نے جواب دینا ہے کہ وہ کون سا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ، اور اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور ایک عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ جی کون سا واقعہ ہے؟ فتح مکہ۔ فتح مکہ، بالکل درست ہے خبیب، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شہزاد کاشف کی طرف، اور پروگرام کے اختتام پر دیکھتے ہیں کہ نتیجہ جو ہے وہ کس گروپ کے حق میں ظاہر ہوا ہے۔ ہمارے فائنل راؤنڈ کے اختتام پر علی گروپ نے حاصل کیے ہیں 60 نمبر، مسرور گروپ نے حاصل کیے ہیں 37 نمبر، جبکہ محمود گروپ نے حاصل کیے ہیں 83 نمبر۔ اس ترتیب سے محمود گروپ آج کی ہماری فاتح ٹیم ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا حسن بیان کا 7واں پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انہی 3 ٹیموں کے ساتھ ہم اگلے 8ویں پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔